محسن نقوی صاحب کو لایا ہی اس لیے گیا ہے کہ تاکہ من مرضی کے فیصلے کیے جا سکیں. اگر انہوں نے خان کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو یہ جیلیں کم پڑ جائیں گی. یہ کروڑوں لوگ جو ہیں، لوگوں کے دلوں میں جو غصہ بھرا ہوا ہے کہ جو رجیم چینج کا آپریشن کر کے اس ملک کو جو ہے غلام بنانے کی کوشش کی ہے، ہمیں یہ جتنی بھی پی ڈی ایم ہے اور جتنا بھی یہ ٹولہ ملا ہوا ہے، یہ پاکستان کے عوام کے پریشر کو برداشت نہیں کر سکیں. الیکشن تو بالآخر ہونے ہیں. آرمی کی ایک ٹریننگ ہے کہ the boss is always right. تو ان کی جتنی بھی پیچھے کمانڈ ہوتی ہے، خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک فیصلہ انسان کرتا ہے اور ایک فیصلہ اللہ کرتا ہے. السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ. یہ ویڈیو بہت اہم ہے. آج ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما اور خان صاحب کے بہت ہی قریب سمجھے جانے والے محمد وسیم رامے صاحب ہیں. رامے صاحب سے ہم یہ جانیں گے کہ اس وقت پی ٹی آئی قومی اسمبلی سے بھی تقریباً فارغ ہو چکی ہے. تمام ہی لوگوں کے استعفے قبول کر لیے گئے ہیں. دونوں اسمبلیاں بھی ڈیزالو ہو چکی ہیں، لیکن دونوں اسمبلیوں کا ہی ابھی تک الیکشن کا شیڈول سامنے نہیں آیا. اور پھر ایک ایسے وزیر اعلیٰ کا تعینات ہو جانا جو انتہائی متنازع ہے اور ملک بھر میں احتجاج ہو رہے ہیں. آج چودھری پرویز الہی کی اور خان صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے، کیونکہ رامے صاحب خان صاحب کے بہت ہی قریب ہیں اور خان صاحب اس وقت لاہور میں ہیں اور رامے صاحب بھی لاہور میں ہوتے ہیں. تو اس لیے ان سے ہم جانیں گے کہ آج جو یہ میٹنگ ہوئی اور یہ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں، آپ شروع سے ساری جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا اگر بغور جائزہ لیں تو جو محسن نقوی صاحب ہیں یہ بھی جو رجیم چینج آپریشن ہے اسی کا حصہ ہیں. جتنے بھی میجر ایونٹس تھے ان میں یہ شامل تھے. ایون کہ جو تعیناتیاں مختلف ہوئی ہیں ان میں بھی ان کا ایک کردار رہا ہے. تو یہ شروع سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور نون لیگ کے ساتھ بھی مل کے سارے رجیم چینج کے جتنے بھی آپریشن کو انہوں نے انجام دیا ہے، تو اس کے ریوارڈ میں ان کو لایا گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ ابھی آپریشن ختم نہیں ہوا، یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے کہ وہ کسی بھی صورت جو ہے سارے مل کے یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی جو مقبولیت ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی بنائی جائے، الیکشنز ڈیلے کیے جائیں جو بار بار ہو رہے ہیں. جبکہ قانونی طور پہ آپ دیکھیں تو ونس اسمبلی از ڈیزالوڈ آپ کے پاس 3 ماہ کے اندر اندر آپ نے ہر صورت الیکشن کروانے ہوتے ہیں. اور اس وقت آبویسلی آدھے سے زیادہ جو سیٹیں خالی ہیں پورے پاکستان میں، صوبے 2 خالی ہیں. تو محسن نقوی صاحب کو لایا ہی اس لیے گیا ہے کہ تاکہ من مرضی کے فیصلے کیے جا سکیں. الیکشن کو ڈیلے کرانے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنا کے اس کی امپلیمنٹیشن کی جا سکے. اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے جد و جہد کر کے ایک آگے آنے والی پارٹی ہے. گراؤنڈ لیول سے سٹارٹ کر کے ہم نے 24-25 سال جو ہماری سٹرگل ہے، تو ہم نے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ڈیل کی ہوئی ہیں اور اس طرح کے پریشرز جو ہیں ہم نے بڑے اچھے سے ڈیل کیے ہوئے ہیں. ہماری اپنی اسٹریٹجی ہے جتنا ہم پریشر ڈال سکے. اور اس وقت پوری دنیا جانتی ہے اور پاکستان بھی جانتا ہے کہ پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں. خان بھی وہی چاہتا ہے جو پاکستان کے عوام چاہتے ہیں. پاکستان کے عوام جو ہیں وہ الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جتنی بھی پی ڈی ایم ہے اور جتنا بھی یہ ٹولہ ملا ہوا ہے، یہ پاکستان کے عوام کے پریشر کو برداشت نہیں کر سکیں. الیکشن تو بالآخر ہونے ہیں اور جتنا یہ ڈیلے کریں گے اتنا ہی یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. جو خان کی جتنی بھی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ جب بھی ان چوروں پہ میں نے ہاتھ ڈالا تو انہوں نے اکٹھے ہو جانا ہے. وہی ہوا. جب بھی یہ آئیں گے اپنے کیسز ختم کروائیں گے، وہ آپ کے سامنے ہوا. اور ہمارے لیے یہ اچھا ہے کہ ہم ان کا یہی چہرہ اپنی قوم کو دکھانا چاہتے تھے جو دن بدن سامنے آ رہا ہے. اور قوم اب بخوبی سمجھ چکی ہے کہ یہ جتنے بھی یہ پی ڈی ایم، یہ چور لٹیرے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ملک کے مخلص لوگ نہیں ہیں. ارے آپ نے ایک بڑی خطرناک بات کی ہے کہ وہ جو آپریشن رجیم چینج شروع ہوا تھا وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. یعنی جب سے وہ آپریشن رجیم چینج پاکستان میں آیا ہے، معاشی تباہی ہو گئی. یعنی ملک تو ہر وقت ایک خبر، جب بھی کوئی خبر آتی ہے تو لگتا ہے کہ شاید یہ وہ خبر نہ ہو کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے. جس طرح سے پورے ملک میں کل بجلی بند تھی اور کراچی کے اندر پانی بند اور مہنگائی بھی جو کچھ ہو چکی ہے. تو نئی اسٹیبلشمنٹ آئی، یعنی نئی قیادت آئی، تو ایک امید تھی کہ حافظ عاصم منیر صاحب نیوٹرل ہوں گے اور ادارے کا تشخص بھی بحال ہوگا اور پاکستان کے اندر بھی شاید بہتری آئے. تو اس سے تو یہ لگتا ہے آپ کے کہنے کے مطابق تو ابھی عاصم منیر صاحب بھی نیوٹرل نہیں ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو ابھی میرا خیال ہے ہمارے جو نوجوان ہیں اس ملک کے، ان کو تو خان نے ٹیچ کر دیا ہے، وہ بخوبی جانتے ہیں.
آپ شروع سے اگر پاکستان کا جائزہ لیں تو پاکستان میں ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے کہ ہمیشہ سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس طرح کی تبدیلیاں کرتی رہی ہیں. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ کوئی عوامی لیڈر کھڑا ہو گیا ہے اس کے سامنے کہ یہ عوام کا ملک ہے اور کسی ادارے کو رائٹ نہیں بنتا کہ جو عوام کی رائے سے آنے والی گورنمنٹ ہے اس کو ہٹایا جائے. الیکشن بہترین حل ہے. کوئی بھی ایشو تھا، اگر عمران خان سے بھی ایشو تھا تو ہم تو تیار تھے کہ الیکشن دوبارہ کرا لیں. اگر ہم سے ایشو ہے تو الیکشن جو ہے وہی جو ہے جمہوریت ہی جو ہے وہی کسی بھی ملک کی ترقی کا جو ہے راز ہے. کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر آپ آرمی کی بات کریں تو آرمی کی ایک ٹریننگ ہے کہ دا باس از آلویز رائٹ. تو ان کی جتنی بھی پیچھے کمانڈ ہوتی ہے وہ فالو کرتے ہیں کہ جو بھی ان کا باس ہے جس طرف پلے کر رہا ہے. تو اس وجہ سے بہت سارا نقصان ہوا ہے ہماری آرمی کا. حالانکہ ادارے کے اندر بہت سارے لوگ تہہ دل سے پاکستان کے ساتھ بھی مخلص ہیں، وہ عمران خان کو بھی پسند کرتے ہیں، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ادارے کا ایک رول ہے. تو ایک ایسا بندہ اگر اوپر آ گیا ہے جس نے وہ پاور ہنگر تھا، اپنے ہاتھوں میں پاور رکھنے کے لیے اس نے اس ملک کو یہاں تک لے آئے ہیں. جیسے ہی پاکستان کو بلڈ اپ ہونا شروع ہوتا ہے، بہت اس طرح کے جو رجیم چینج آپریشنز ہوتے ہیں اس کو پھر واپس دھکیل دیا جاتا ہے. تو اس وقت جو پاکستان دیوالیہ تو ہو چکا ہے. پاکستان کے پاس یہ ادھر جو عام سے بزنس مین ہیں انٹرنیشنل 4-5-6 بلین تو ان کی ورتھ عام سے بزنس مینس کی ہے. ہزاروں بزنس مین ہیں جن کی 4-5-6 بلین کی ورتھ ہے. تو پاکستان پورے کے پاس ایک کنٹری جو 22 کروڑ 23 کروڑ عوام کا ملک ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. کسی بھی طرح کر کے کچھ بھی کر کے پاکستان کے ایٹمی اثاثے جو ہیں، جو ہماری سیکیورٹی کا ایک ضامن ہے، اگر ہم اٹامک پاور نہ ہوتے تو اس وقت تک ہمیں کب کا جو ہے کسی بھی نکرے لگا دیا جاتا. تو اس پہ بھی بہت سے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کی نظر ہے کہ عوام ہی اس ملک کا فیصلہ کریں گے اور انشاءاللہ وہ فیصلہ اچھائی کے حق میں ہوگا. سر بظاہر یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی بند گلی میں جا چکی ہے. قومی اسمبلی سے استعفے دیے اور وہ پہلے استعفے ایکسیپٹ نہیں ہو رہے تھے. اسپیکر صاحب نے کہا کہ ایک ایک کر کے آئیں، میرے پاس وہ اس طرح سے وہ جتھوں کی شکل میں نہ آئیں. حالانکہ اس وقت اسلام آباد میں کافی ایم این ایز گئے بھی ملاقات کرنے کے لیے اسپیکر کے لیے. تو اب وہ استعفے بھی سارے ایکسیپٹ ہو گئے. پنجاب اسمبلی آپ نے ڈیزالو کر دی، کے پی کی اسمبلی ڈیزالو کر دی، کوئی الیکشن کے چانس نہیں ہے. محسن نقوی کو غالباً لائے اس لیے گیا ہے. تو ایک تو وہ کچھ بھی کریں گے پی ٹی آئی کو کے خلاف. دوسرا سیکنڈ جو ان کا مین پرپز شاید جو مجھے لگتا ہے، جو میرے نالج میں ہے، کہ الیکشن کو ڈیلے کیسے کرنا ہے. 7 سے 8 سالوں سے تو دیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ احتجاج کے اندر آپ کی شرکت ہوتی ہے، آپ مینج کرتے ہیں. تو کیا اب پی ٹی آئی اگین سڑکوں پہ آ کے فیصلے کرے گی یا عدالتوں سے رجوع کرے گی یا کیا ہوگا؟ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس وقت ایک قوم بن چکے ہیں اور وہ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور حق سچ کی اس لڑائی میں وہ جانتے ہیں کہ ایک صرف واحد لیڈر عمران خان ہے اس ملک میں جو اس لڑائی میں، اس جنگ میں جو ہے وہ اپنی قوم کو سرخرو کر سکتا ہے. باقی جہاں تک اسمبلیز کا ایشو ہے، ہم تو قانون کو ماننے والے لوگ ہیں، کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلتے ہیں. تو ہم تو اس کی بالادستی چاہتے ہیں. اسی لیے یہ جو اسمبلیز بھی ریزالو کی کہ دوبارہ سے جو ہے الیکشن ہو سکیں، اور اس لیے اوبیسلی قانون میں ایک طریقہ کار ہے. تو یہ جتنی بھی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں ان کا مقصد یہ نہ تو یہ ملک ہے اور نہ اس ملک کی عوام ہے. اسی لیے وہ ہر وہ ٹیکٹکس جو ہیں وہ استعمال کرتے آئے ہیں اور آگے بھی کریں گے. ہمیں بھی پتہ ہے وہ کریں گے کہ جس سے کسی طرح جو ہے الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے. خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک فیصلہ انسان کرتا ہے اور ایک فیصلہ اللہ کرتا ہے. کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے ایک آخری چیز ہوتی ہے کہ کسی کی جان لینے کی کوشش کی جائے. وہ خان کو نہیں روک پا رہے تھے، انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا تھا. ان کے پاس کوئی ایسا سلوشن نہیں رہ گیا تھا جب انہوں نے اٹیمپٹ کی ہے خان کی جان لینے کی. اگر خان کی جان بچی ہے، اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی دی ہے، سونر اور لیٹر الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں. اور یہ عوام ساری دیکھ رہی ہے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں. وقتی طور پہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ خاموش ہو کے بھی بیٹھ جائیں اور انہیں لگے کہ شاید جو ہے پی ٹی آئی کی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. لوگوں کے دلوں میں جو غصہ بھرا ہوا ہے کہ جو رجیم چینج کا آپریشن کر کے اس ملک کو جو ہے غلام بنانے کی کوشش کی ہے ہمیشہ سے. ہم نے دیکھیں، ہم نے 1947 میں ہم نے زمینی آزادی تو حاصل کر لی، لیکن ہماری قوم کو جو ہے وہ غلام بنا دیا، ذہنی غلام بنا دیا گیا. اور یہ اس ذہنی غلامی سے آزادی جو ہے اس قوم کا مقدر ہے. انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوں گے پاکستان تحریک انصاف
واضح میجورٹی سے آگے آئے گی۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ یہ اسمبلیز ڈیزالو کرنے سے پہلے خان صاحب کی یہ کیلکولیشن تھی کہ یہ الیکشن بھی روک سکتے ہیں، یہ اپنی پسند کی تقرریاں بھی کر سکتے ہیں، ہمارے لیے مشکلات بھی ہو جائیں گی، ہم لاہور بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت ہمارے پاس ہے، اور اس کے بعد پھر کہ یہ محسن نقوی جیسا بھی کوئی وزیر اعلیٰ آ جائے گا، اس طرح کا سوچا ہوا تھا خان صاحب نے کہ یہ ہو سکتا دیکھیں جی، پاسبلٹیز ڈسکس ہوتی ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے ہمیشہ سے ہی کہ جو حق سچ کا راستہ ہوتا ہے وہ آسان نہیں، مشکل ہوتا ہے، پر وہ نہ ڈر ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، انہوں نے پھر سے ارادہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہر صورت جو ہے اس عوام کے حق کے لیے پھر سے روڈ پہ آئیں گے۔ جو انسیڈنٹ کروایا گیا، جان لینے کی کوشش کی گئی، تو اگر 4-5 روز اور ہوتے، اسلام آباد پہنچ جاتے خان صاحب، تو تبھی یہ سب کچھ ختم ہو جانا تھا۔ ہماری عوام اس وقت ساری عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور جتنے مرضی ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، عوام کا پریشر یہ کبھی بھی بیئر نہیں کر سکے۔ ارشاد بھٹی صاحب سینئر صحافی ہیں، اور عارف حمید بھٹی صاحب وہ بھی صحافی ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور مچھ جیل کے اندر کوئی کمرہ بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ تو کیا آپ کو یہ توقع ہے کہ حکومت اس حد تک یا اسٹیبلشمنٹ اس حد تک جا سکتی ہے کہ وہ خان کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں؟ اس طرح کے جو ہے اٹیمپٹس بہت آلریڈی ہو چکی ہیں، بڑے سارے کیسز بنائے گئے ہیں، ان کی خواہش ہے، یہ 4-5 دن پہلے بھی ہمارے پاس انفارمیشن تھی کہ اس طرح کا کوئی پروپوگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اوبیسلی جو جو انسان، جو بندہ، جو اس ملک کا جو لیڈر ہے، جو اللہ کا نام لینے والا ہے، وہ کروڑوں دلوں میں بسا ہوا ہے، تو یہ کتنے کے دلوں کو یہ پکڑ کے جیل میں دے لیں گے انشاءاللہ۔ اگر انہوں نے خان کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو یہ جیلیں کم پڑ جائیں گی۔ یہ کروڑوں لوگ جو ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے اور انسانیت بھی ہے، اور وہ خان کو لیڈر مانتے ہیں، تو وہ ان حکمرانوں کو اپنے گھروں میں رہنا مشکل کر دیں گے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما محمد وسیم رامے صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔